روٹینز۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ تہجد کی کیا امپورٹنس ہے اور آپ اس کا کیسے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ ود دا ویڈیو۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ تہجد کا وقت ہوتا کیا ہے۔ تہجد از ایکچولی the last third of the night۔ اگر آپ پوری رات کے وقت کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں گے تو جو آخری حصہ ہے وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کی مغرب 7 بجے ہو رہی ہے اور فجر 5 بجے ہو رہی ہے تو 7 بجے سے لے کے 5 بجے تک 10 گھنٹے ہیں بیچ میں۔ اب آپ ان 10 گھنٹوں کو 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیجئے۔ اب اگر آپ فجر سے 3 گھنٹے پہلے کا اندازہ لگائیں تو رات کے 2 بجے سے آپ کا تہجد کا وقت شروع ہو جائے گا اور وہ رہے گا فجر شروع ہونے تک، یعنی 5 بجے تک۔ And this is how you can calculate your تہجد ٹائم، کیونکہ موسم کے حساب سے نمازوں کا وقت بدلتا رہتا ہے۔ ہر رات اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت پہلے عرش پر آ جاتا ہے اور اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دے دوں، کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ And this is why the time of تہجد is so important۔ اتنا خاص وقت کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب سے قریب آ جاتا ہے اس وقت، and اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ تہجد کے وقت مانگی گئی دعا ایک ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا۔ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی چیز کی خواہش ہو اور آپ تہجد میں اٹھ کر اس چیز کے لیے دعائیں نہیں مانگ رہے تو آپ کو اصل میں وہ چیز چاہیے ہی نہیں۔ تہجد کے وقت عبادت کرنے کے بہت فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہی ہے کہ آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تہجد کے وقت عبادت کرنے سے ہماری روح کو سکون ملتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب آ جاتے ہیں۔ آپ اس دنیا کے کسی بھی انسان سے پوچھ لیجئے کہ اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے، آپ کو ایک ہی جواب ملے گا، وہ ہے سکون۔ ہم سکون کی تلاش میں بھٹکتے رہتے ہیں، چیزیں کلیکٹ کرتے ہیں، جگہوں پہ جاتے ہیں کہ ہمیں سکون مل جائے، بٹ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے that only in the remembrance of Allah do hearts find peace۔ تہجد پڑھنے سے آپ کے چہرے پر، آپ کے جسم میں، آپ کی روح میں اور آپ کی زندگی میں نور آتا ہے، اور خوبصورتی کسے نہیں پسند۔ تہجد کی عبادت ایکچول میں آپ کی آخرت کے لیے انویسٹمنٹ ہے، کیونکہ جب آپ قبر میں ہوں گے یا آپ مر چکے ہوں گے یا قیامت کے دن آپ پریشان حال ہوں گے تو یہی عبادت آپ کے کام آئے گی۔ اس وقت دنیا کی کوئی بھی نعمت، کوئی بھی چیز آپ کے کام نہیں آ سکتی سوائے ان چیزوں کے جو آپ نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کری ہوں۔ اگر تہجد کی عبادت سے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں اور آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں، انسان کو اور چاہیے ہی کیا۔ Now let me tell you کہ اگر آپ تہجد کے وقت اٹھ بھی جائیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ تہجد میں آپ اٹھ تو جاتے ہیں پر آپ میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکیں، تو ایٹ لیسٹ اگر آپ کی آنکھ کھل گئی ہے تو آپ چاہے لیٹے لیٹے ہی صحیح پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ دوسری چیز، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، خاص طور سے تہجد کی نماز جو کہ نفل نماز ہوتی ہے۔ اٹس آپشنل، اٹس والنٹری، تو آپ 2 کی رکعت میں نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں، جتنی بھی آپ پڑھنا چاہیں۔ قرآن پڑھ سکتے ہیں، اینڈ آئی ایڈوائز کہ آپ ٹرانسلیشن کے ساتھ قرآن پڑھیں، کیونکہ عربک ہماری فرسٹ لینگویج نہیں ہے اینڈ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اگر آپ ود میننگ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔
آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، جو بھی آپ نے گناہ کیے ہوں ان کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ایک اچھی زندگی اور اچھی موت کی دعا مانگیں، یہ دعا مانگیں کہ آپ کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگیں، قیامت کے دن کی تکلیف اور پریشانیوں سے بچنے کی دعا مانگیں، اینڈ لاسٹلی جہنم سے پناہ مانگیں۔ یہ کچھ ایسی دعائیں ہیں جو ہم مانگنا بھول جاتے ہیں اور دنیاوی دعاؤں میں انوالو ہو جاتے ہیں، تو آپ تہجد کے وقت کوشش کریں کہ اپنی آخرت کے لیے دعا مانگیں۔ اینڈ لاسٹلی آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ آج کل آن لائن کافی پورٹلز ہیں جہاں پر آپ صدقہ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کسی کو منی ٹرانسفر کر سکتے ہیں، چاہے تھوڑا ہی صحیح پر تھوڑا سا صدقہ کر دیا کریں جو کہ صرف آپ کے اور اللہ کے بیچ ہو۔ تہجد کا وقت صرف دعا قبول کرنے کی اپارچونٹی نہیں ہے کہ ونس یو گیٹ دیٹ آپ تہجد کی عبادت کرنا چھوڑ دیں۔ تہجد کی عبادت اس لیے بھی کرا کریں کہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ بیکاز ونس یو آر ڈیڈ، آپ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ قبر میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو کہ یہ خواہش کریں گے کہ وہ بس ایک دعا مانگ لیں، بس ایک سجدہ کر لیں اور اللہ سے اپنی مغفرت کروا لیں۔ تو جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، تب تک اللہ نے آپ کو اپارچونٹی دی ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں اور اپنے آپ کو بخشوا لیں اور اپنی آخرت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سدھار لیں۔ بیکاز ونس دس ٹائم از اوور you can practically do nothing for yourself. So make the most of this time. تہجد کی راتوں میں سب سے خاص راتیں رمضان کی تہجد راتوں میں ہیں، اور رمضان میں بھی آخری 10 راتیں خاص طور سے the odd nights are very important کیونکہ ان میں آتی ہے لیلۃ القدر۔ It is also called as شب قدر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورہ اتاری ہے، سورہ قدر، جس میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، and if you calculate it, it is 83 years and 4 months. That means صرف ایک رات کی عبادت would be equivalent to more than 83 years of عبادہ۔ تو اگر آپ اس رات میں جو بھی کریں گے it's as if you did it for 1000 months. Especially the odd nights 21st, 23rd, 25th, 27th and 29th night of Ramzan. Let me tell you کہ یہ کیلنڈر ڈیٹس نہیں ہیں، یہ رمضان کی راتیں ہیں and they are calculated as per the lunar calendar. That means according to the moon. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ کوشش کریں کہ لیلۃ القدر میں یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ لیلۃ القدر کو the night of power بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس رات کو قرآن نازل ہوا تھا۔ The reason why it is called لیلۃ القدر is because اس رات کو انسان کی قدر یعنی اس کی قسمت ڈیسائیڈ ہوتی ہے۔ آنے والے اگلے سال میں جو بھی کچھ ہونے والا ہے وہ اس رات کو ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ اس رات میں یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کس کو اس سال موت آ جائے گی اور کون اس سال زندہ رہے گا، کس کو کیا فائدہ ہوگا، کس کو کیا نقصان ہوگا۔ Every single detail is decided in this night and this is why it is so important. So اس رات کی اہمیت جانیں اور اپنے وقت کو برباد نہ کریں۔ And even after رمضان تہجد ہر رات ہوتی ہے، ہر رات اللہ پہلے عرش پر آتا ہے and it's an open announcement کہ کس کو کیا چاہیے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، مجھ سے مانگنے تو آؤ۔ So that's it for the video. I hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔